میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، شب قدر پر اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ جو عمل آپ اس میں کریں گے، اس رات میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا 1000 مہینوں کے درود شریف سے افضل ہے۔ اس رات میں کیا ہوا ایک سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں سے افضل ہے۔ اس رات میں کیا ہوا صدقہ خیرات 1000 مہینوں کے صدقے خیرات سے افضل ہے۔ یہ ایسی عظیم و شان رات ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت امت کے غم میں، امت کی فکر میں آقا غمگین رہا کرتے تھے، اور جو آدمی کسی غم اور فکر میں ہو اس کا کلام بھی کم ہوتا ہے، وہ گفتگو اور باتیں کم کرتا ہے، فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، ہر وقت ایک سوچ ہوتی ہے اس کے دماغ میں۔ تو آقا کی یہی کیفیت امت کے لیے ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث بتاتی ہے کہ اکثر پوری رات آقا یہی سوال کرتے ہوئے گزار دیتے رب کی بارگاہ میں، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں دفعہ فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کو ذرا تسلی تو دو، میرے نبی ہلکان ہوئے جاتے ہیں امت کے غم میں۔ اب نبی تو امت کے غم میں ہلکان ہو اور ہم امت ہو کے حضور کے غم کو اپنا غم نہ سمجھے، تو یہ بے وفائی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجا، جبرائیل تشریف لائے، آقا کو سلام عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، آپ کیوں امت کا غم کرتے ہیں؟ ہمارا آپ سے وعدہ ہے جب تک ہم آپ کی امت کو نبیوں کے درجے پہ نہیں بٹھائیں گے ہم انہیں موت نہیں دیں گے۔ اب بات بڑی عجیب ہے کہ بھئی امتی نبی کے درجے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نبی بنا کے اٹھائیں گے، کہا جو نبیوں کے ساتھ درجات ہوتے ہیں ہم آپ کی امت کو عطا کریں گے۔ پروردگار وہ کس طرح؟ فرمایا اے میرے حبیب، ہمارا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ نبیوں کے پاس ہم جبرائیل کو بھیجتے ہیں، آپ کی امت کے پاس شب قدر میں جبرائیل کو بھیجیں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین، فرشتوں کے سردار، روح الامین، روح القدس، یہ سب جبرائیل کے لقب ہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب، ہم نبیوں کے پاس جبرائیل کو بھیجتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ایک رات آپ کی امت کو ایسی دے دی شب قدر کی صورت میں کہ جبرائیل آئیں گے آپ کی امت کو سلام پیش کریں گے۔ اے میرے حبیب، انبیاء کل قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کریں گے، میرے حبیب کل آپ کی امت کو بھی ہم سفارش کا حق دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرو، اپنے مسلمان بھائی کا جس درجے میں بھی ہے خدمت کرو، اکرام کرو، ان کا خیال رکھو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالی عام مومن کو بھی سفارش کا موقع دیں گے۔ تو اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوگی،
کوئی بھلائی کی ہوئی ہوگی، بہت ممکن ہے کل قیامت کے دن وہ ہمیں پہچان لے اور پہچان کر ہمارا ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں کہہ دے پروردگار یہ تو میرا محسن تھا، اس نے دنیا میں میرے ساتھ فلانی نیکی کی تھی، پروردگار آج میری سفارش پر اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دیجیے۔ تو یہ اس امت کا مقام ہے کہ فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے، شب قدر میں جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے، اور کس لیے؟ تاکہ اس امت کو ہم وہ مقامات سے نوازیں جو انبیاء کو عطا کیے ہیں۔ جب رات مکمل ہو جاتی ہے، فرشتے روئے زمین پر امت کی عبادتوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب صبح جب ہونے لگتی ہے، جبرائیل پکارتے ہیں فرشتوں چلو اب واپس لوٹنے کا وقت ہے۔ تو یہ فرشتے پوچھتے ہیں اے سردار ہمیں یہ تو بتائیے آج کی رات یہ جو اللہ کے بندوں نے محنت کی ہے انہوں نے کمایا کیا، ملا کیا؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ نظر ڈال دی، ینظر اللہ الیہم، اللہ نے ان کو دیکھ لیا، اور اللہ جسے دیکھ لے محبت سے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دیتے، اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، شب قدر میں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہو گیا عبادت کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جبرائیل یہ خوشخبری سنا رہے کہ آج کی رات میں جو محنت کی اللہ کے بندوں نے، اللہ نے ایسی نظر ڈالی کہ ان سے راضی ہو گئے، سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے ان کے۔ ہاں لیکن 4 بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی محروم رہ گئے۔ وہ کون؟ مدمنو خمر، شراب پینے والا، وعاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، وقاطع الرحم، رشتہ داریاں توڑنے والا، اور چوتھا مشاہن، جس کے دل میں مومن کے لیے کینہ اور بغض بھرا ہو۔ جبرائیل فرماتے ہیں فرشتوں سے یہ 4 بد نصیب ہیں، انہوں نے سچی توبہ نہیں کی، آج کی رات بھی یہ محروم رہ گئے۔ تو شرابی آج کی رات توبہ کر لے، آئندہ اس عمل کے قریب نہیں جانا۔ والدین کو ناراض کرے بیٹھے ہو، جاؤ ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، راضی کر لو، ورنہ آج کی رات بھی محروم رہ جاؤ گے رب کی رحمت سے۔ اگر بھائی سے بہنوں سے رشتے ناتے توڑ بیٹھے ہو، جاؤ آج انہیں سینے سے لگا لو، گلے سے لگا لو۔ کسی مسلمان دوست یار پڑوسی کے لیے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، ہو جاتا ہے انسان ہے، ہم مٹی کے بنے، کوئی بات نہیں، جاؤ اس کو گلے سے لگا لو، 2 بول کوئی معافی کے بول دو، دیکھو اللہ کتنا راضی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 4 بد نصیب ہیں جنہوں نے سچی توبہ نہ کی، تو یہ آج ایسی عظیم و شان رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ اس عظیم و شان رات میں بھی محروم رہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج شب قدر کی رات اپنا جائزہ لینے کی رات ہے کہ جائزہ لے لو کہ رب کے ساتھ میرے تعلق کیسے ہیں اور رب کے بندوں کے ساتھ میرے تعلق کیسے ہیں۔ جن جن کا دل دکھایا ہے راضی کر لو، اس میں والدین سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ جاؤ جا کے والدین سے پوچھو کتنے والدین آج ہیں جو اپنی اولاد سے راضی ہیں، انہیں راضی کر لو۔ بھائی بہنوں سے رشتہ توڑا ہے، راضی کر لو، انہیں گلے لگا لو۔ کسی مسلمان سے نفرت کر بیٹھے ہو، اس کو بھائی کہہ کے اپنے سینے سے لگا لو، پھر شب قدر کی رحمتیں تم پہ برسیں گی۔